السلام علیکم ڈیئر لسنر، سونیا نائٹس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایڈٹ بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ 50۔ ناول کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حنزہ دیکھو باہر کون ہے باہر؟ ایزل اس وقت کچن میں کھڑی بریانی دم پر لگا رہی تھی۔ نرگس بیگم کی باتوں کا کافی اثر ہوا تھا اس پر، جبھی وہ خوشگوار موڈ میں آج اپنی ماں اور بہن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہی تھی، جب اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آپی، حنزہ مسکراتے ہوئے سے جواب دیتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ یسال بھائی؟ حنزہ کی خوشی سے گونجتی آواز جیسے ہی ایزل کے سماعتوں سے ٹکرائی، ایزل کے ہاتھ ایک دم لرزے تھے۔ آپی دیکھو کون آیا۔ حنزہ چہکتی ہوئی اندر آئی تھی، اس کے ساتھ ہی یسال اختر بھی تھا، جسے دیکھتے ہی ایزل کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جو ہمیشہ کی طرح ایک نرم مسکان لبوں پر سمیٹے روشن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل نے بے ساختہ نگاہیں پھیرا، اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ کیسی ہو؟ انتہائی غیر محسوس انداز تھا۔ وقت، لمحات، رشتے انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں بھر دیتے ہیں، اور آج اسی جگہ پر یسال اور ایزل کھڑے تھے۔ بچپن سے ایک دوسرے کے سنگ زندگی جینے کا سجایا خواب اب جب ٹوٹا تھا تو ایسی کرچیاں بکھری تھیں کہ وہ دونوں اپنا آپ تک سمیٹ نہ سکے۔ ایزل کے لب لرزے تھے۔ انابی ہونٹوں کو تر کرتے اس نے بمشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس شخص سے ایک جملہ کہنا جس سے آپ دن رات ڈھیروں باتیں کرتے رہے ہوں۔ یہ بات کوئی اس وقت ایزل جاوید اختر سے پوچھتا۔ تائی امی؟ حنزہ دروازے کے پاس کھڑی ذکیہ بیگم کو دیکھ پرجوش سی ہوتے ان کی جانب بھاگی تھی۔ ایزل کا دھیان ایک پل کو یسال سے ہٹا اور پھر غیر ارادی طور پر اس کی جھکی نگاہوں پر ایک نگاہ ڈال وہ نظروں کا رخ پھیر گئی۔ میں آتی ہوں۔ وہ جلدی سے بہانے سے وہاں سے نکلی، جس پر مقابل کھڑا یسال کئی لمحوں تک صاف سا اس کی چھوڑی جگہ کو دیکھتا رہ گیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ نکاح کا مضبوط رشتہ دل بدل دیتا ہے، محبت بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، مگر یہ بات تو قدرے ناممکن ہے کہ کوئی شخص دل کے اعلیٰ معیار پر بسا ہو اور اسے ایک ہی لمحے میں وہاں سے گرا دیا جائے۔ اور آج ایزل کو دیکھ یسال اختر جان چکا تھا کہ اسے واقعی میں اس لڑکی کو بھولنے میں عرصہ لگے گا، مگر پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہنستا وہ سر جھٹکتے وہاں سے نکلا۔ میں آپ سب سے بے حد شرمندہ ہوں رضیہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میرے شوہر نے آپ کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ ذکیہ بیگم اپنے دونوں ہاتھ جوڑے نرگس بیگم کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھائی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ شرمسار سا بیٹھا تھا۔ بھابھی آپ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، آپ یوں معافی مانگ کر خود کو شرمندہ مت کریں۔ نرگس بیگم نے ایک دم سے ان کے ہاتھ کو تھامتے کہا تھا، جو آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، میرا رویہ بے حد برا تھا آپ سے۔ میں نے ایزل بچی کا بھی بہت دل دکھایا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ وہ اب ایزل کو دیکھ بولی تھی جو نرگس کے پاس بیٹھی تھی۔ نہیں تائی امی، ایسا مت کہیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا تمہارا شوہر ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ ایک خوف تھا انہیں کہ کہیں ان کی وجہ سے ایزل کی زندگی برباد نہ ہو گئی ہو، جبھی وہ بے چینی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ یسال کی سماعتیں بھی اب ایزل کی طرف متوجہ تھیں۔ جی تائی امی، شامیر بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے پرجوش سے لہجے میں اس نیلی آنکھوں والے حسین مرد کو یاد کرتے کہا تھا۔ دل الگ پہ دھڑکا تھا جیسے۔ وہیں اندر آتا شامیر اپنی تعریف سن لمحوں میں نارمل ہوا تھا۔ اعصاب ڈھیلے چھوڑ اس نے ایک بھرپور نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی، جو ہمیشہ کی طرح لاجواب دکھ رہی تھی۔ یسال اختر کو وہاں بیٹھے دیکھ اسے جبڑے غصے سے بھیج لیے۔ ارے واہ میری جان، مجھے یاد کر رہی تھی، لو میں آ گیا۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ شاہانہ چال چلتا روم میں داخل ہوا۔ وہیں اس کی اچانک آمد پر سبھی مڑے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جس کی شاہانہ پرسنالٹی دیکھ ایک پل کو ذکیہ بیگم بھی حیرت زدہ سی ہوئی۔ شامیر؟ ایزل ہکا بکا سی اپنے طرف آتے غصے سے لال پیلے ہوتے شامیر کو دیکھ سانس تک روک چکی تھی۔ وہ دنیا کو بیوقوف بنا سکتا تھا، اپنے چہرے پر موسمی مسکراہٹ سے بہلا سکتا تھا،
مگر ایزل اس کے ہر روپ سے واقف تھی، شاید اتنا جتنا کوئی دوسرا اسے نہیں جان پایا تھا۔ کیسی ہیں آپ امی؟ وہ آگے بڑھا تو نرگس بیگم مسکراتی ہوئی جگہ سے اٹھی اس کی طرف بڑھی، جنہیں دیکھ شاہمیر نے سر احتراماً جھکائے محبت سے ان کا حال احوال پوچھا۔ جیتے رہو بیٹا، میں ٹھیک ہوں، اللہ سلامت رکھے میرے بیٹے کو، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا اور تم آ گئے۔ وہ خوشی سے نہال اپنے داماد کو دیکھ سر پر ہاتھ پھیرتے محبت سے بولی، تو شاہمیر کی نگاہیں ایزل کی طرف اٹھیں۔ مجھے تو آنا ہی تھا امی، جب آپ کی بیٹی مجھ سے دور ہونے کا سوچتی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، حالانکہ میں پہلے ایسا نہیں تھا، مگر اپنی بیگم کی دوری مجھ سے قطعی برداشت نہیں۔ وہ آنچ دیتی نگاہوں سے ایزل کے وجود کو گھورتے نارمل سے لہجے میں گویا ہوا، مگر اس کا نارمل لہجہ بھی یسال کو جتاتا ہوا سا لگا۔ واہ، آپ کے رشتہ دار بھی آئے ہیں؟ اس نے ایک اچٹتی نگاہ ذکیہ اور یسال پر ڈالی اور پھر ایزل کے پاس اسے جڑ کر بیٹھتا وہ انجان بنتا گویا ہوا۔ ہاں بیٹا، بھابھی آئے ہیں یسال بیٹے کے ساتھ، نرگس بیگم نے نرم لہجے میں اسے جواب دیتے حمزہ کو اشارہ کیا کہ وہ شاہمیر کے لیے کچھ پانی وغیرہ کا بندوبست کرے۔ دراصل میں نرگس سے معذرت کرنے آئی تھی بھابھی، اب میں چلتی ہوں۔ ذکیہ شاہمیر کو بھولی نہیں تھی، جبھی فوراً سے یسال کا ہاتھ تھامتے اٹھی۔ ارے بھابھی، آپ کہاں؟ بیٹھے تو، اتنی جلدی جا رہی ہیں آپ؟ نرگس بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھ یسال کو کہا تھا جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ میں بس تمہیں تمہارے گھر کی چابیاں لوٹانے آئی تھی، ایک بار پھر سے معذرت چاہتی ہوں کہ ہماری وجہ سے تمہیں اور ایزل کو اتنا سب برداشت کرنا پڑا۔ تائی امی، اب بس کر دیں، آپ بار بار معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں، اور آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے، میں نے بریانی بنائی ہے، آج مل کر لنچ کریں گے۔ ایزل شاہمیر کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے جھٹکتے ہوئے اٹھی، ذکیہ بیگم کا بازو تھام گئی۔ اس کا میٹھا لہجہ شاہمیر کو چبھ رہا تھا، جبھی آنکھیں بھیجے خود پر ضبط کیا۔ نہیں ایزل، دراصل سفینہ اکیلی ہے گھر، اور ایسی کنڈیشن میں مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یسال نے فوراً سے جواز پیش کیا، در حقیقت اسے شاہمیر کا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کیوں، کیا مطلب؟ سفینہ کو کیا ہوا؟ ایزل نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا، جبکہ شاہمیر بیزار سا ہوتے اب اپنے موبائل کو نکال چکا تھا۔ بیٹا، دراصل یسال اور سفینہ کی شادی ہو چکی ہے اور سفینہ ماں بننے والی ہے، بس اس کی طبیعت سنبھلنے نہیں پا رہی، جس وجہ سے یسال بھی کافی پریشان ہے۔ ایزل کے چہرے پر ایک پل کو حیرت، تکلیف، تاثرات جھلکے، مگر جلد ہی وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے لبوں پر مسکان سجائے یسال سے مخاطب ہوئی۔ شاہمیر بیگ کی نگاہیں فون سے اٹھتے اب دلچسپی سے یسال پر ٹکی، ہونٹوں پر ایک دلنشین مسکراہٹ ابھری۔ مبارک ہو یسال، میری طرف سے سفینہ کو مبارک دینا۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور پھر جلدی سے مڑتے ہوئے شاہمیر کے پاس بیٹھی۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں نمی شاہمیر بیگ سے منفی نہیں تھی، جبڑے مضبوطی سے بھیجے اس نے بے حد نرمی سے ایزل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ مجھے بھوک نہیں، بس تم بنا بتائے گھر سے نکل آئی تو اس لیے مجھے یوں آنا پڑا، وہ گمگیر لہجے میں کہتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ یسال کو اپنا آپ وہاں سے ان فٹ سا لگا، جبھی وہ ذکیہ بیگم جو کہ نرگس بیگم سے ملنے کچن میں جا چکی تھی ان کے پیچھے گیا، جس پر شاہمیر نے گہری سانس بھری۔ سوری امی سے ملنا چاہتی تھی تو اس لیے آ گئی، وہ نظریں جھکائی شرمندگی سے بولی۔ شاہمیر نے بے حد نرمی سے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھی اور پھر اسے خود سے لگایا۔ ڈونٹ سے سوری جانم، تم آ سکتی ہو ان سے ملنے، مگر آئندہ خیال رہے مجھے بتائے بنا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ از دیٹ کلیئر؟ اس کا بھاری ہاتھ ایزل کا بازو سہلا رہا تھا، ٹھہرا ہوا سا لہجہ وارننگ دے رہا تھا۔ ایزل نے شرافت سے سر کو اسباب میں ہلایا۔ شاہمیر بیگ کی شارپ نگاہوں نے کمرے سے نکلتے یسال اختر کا دور تک احاطہ کیا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ وہ گھر آیا سیدھا روم میں گیا تھا، سفینہ واش روم میں بند تھی، یقیناً اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یسال بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ دروازہ کھولے ٹاول سے اپنا چہرہ رگڑتی باہر آئی۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، اس کی اچانک آمد پر ایک پل کو سفینہ حیران ہوئی، مگر پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم ٹھیک ہو۔ یسال عین اس کی پشت پر کھڑا ہوتے خاصا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، ٹاول سے ہاتھ خشک کرتی سفینہ ایک پل کو چونکی۔ آپ کا وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں، وہ سرخ نگاہیں چرائے بولی، جس پر مقابل کھڑا یسال گہرا مسکرایا اور پھر اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر لے آیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے اپنی انگلی پر سفینہ کے چہرے پر بکھرتی ان آوارہ لٹوں کو لپٹا اور بے حد نرم لہجے میں استفسار کیا۔
سفینہ کی پلکیں ایک دم سے بھیگی، آنسو روانی سے بہتے اس کے سرخ ہوتے رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ یسال ایک دم سے چونکا اور پھر تیزی سے اسے سمیٹتے اپنے سینے سے لگائے اسے چپ کروانے لگا۔ سفینہ چپ ہو جاؤ یار، بتاؤ تو ہوا کیا ہے، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ اس کی ہچکیاں بھرتے رونا یسال کی حالت پتلی ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے اس سے سوال گو ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، جا رہی تھی الٹیاں کر کے۔ تھوڑا سا کھاتی ہوں تو دل متلانے لگتا ہے، پسلیوں میں درد سے ٹوٹ رہی ہوں، منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو گیا ہے، میں کیا کروں، صبح سے لگی ہے، جان نہیں چھوڑ رہی ہے الٹیاں۔ وہ سوں کرتی ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ اس کا رونے کے دوران ان کیا شکوہ لمحوں میں یسال کو پرسکون کر گیا۔ اسے لگا تھا شاید کچھ اور مسئلہ ہوا ہوگا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، جلد ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یسال نے حشاش پشاش سے لہجے میں کہتے اس کی آنسو پہنچے تھے۔ آپ کو یہ اتنی سی بات لگتی ہے، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو کیا پتہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ میں جانتا ہوں سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے میری جان۔ اس کا شکوہ سنتے وہ لب دبائے اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کرتے گویا ہوا۔ تو سفینہ اپنے کہے لفظوں پر غور کرتے ایک دم سے شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ سی نگاہیں چرانے لگی، جبکہ اس کا یہ روپ یسال کو بے حد خوبصورت لگا تھا۔ جبھی اس نے مسکراتے اس کی پیشانی پر اپنا میٹھا لمس چھوڑتے اسے خود میں بھیج لیا۔ انہیں گھر آتے ہوئے کافی وقت لگ گیا تھا۔ شامل اسے روم میں جانے کا کہتے خود رضا کے روم میں گیا۔ بزنس کے متعلق کچھ ضروری باتیں کرتے وہ سیدھا اپنے روم میں آیا، جہاں ایزل پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ، اتنا غصہ؟ اس کی چھوٹی سی لال ہوتی ناک کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا وہ خمار اور امیدہ لہجے میں بولتا کوٹ اتارتا اس کی جانب بڑھا۔ ایزل نے ہاتھ سینے پر باندھے رخ ناراضگی سے پھیر لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ شامل نے قریب ہوتے ہی اسے کھینچتے خود سے لگایا جب ایزل نے سوال کیا۔ کیا؟ وہ جان بوجھ کر معصوم بنا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ مجھے نہیں جانا، پھر یہ ڈریسز کس لیے؟ وہ سامنے ہینگ ہوئے ایک سے ایک مہنگے ڈریسز کی طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگی، جس پر مقابل کی نیلی آنکھوں میں شوخی ابھری۔ تم مجھ سے بنا پوچھے اپنی موم سے ملنے گئی تھی، تو اب تم میرے ساتھ پارٹی پر جا رہی ہو، اینڈ اٹس فائنل۔ اس نے جھکتے ہونٹ ایزل کی گلابی رخسار پر رکھے جب دروازہ ایک دم سے کھلا۔ او سوری، لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی۔ رباب ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ بے ساختہ معذرت کرتے روم سے جانے لگی۔ ایزل جھٹ سے شامل سے الگ ہوتے کھڑی ہوئی تھی۔ ڈونٹ سے سوری روبی، آؤ بتاؤ کوئی کام تھا؟ شامل کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ ایزل نے غصے سے رباب کو گھورا۔ دراصل میں کہنے آئی تھی کہ کیوں نہ ہم آج رات پارٹی پر سیم ڈریسز پہنیں، کیونکہ وہاں سب کپلز میں ہوں گے۔ وہ جان بوجھ کر شامل کے قریب ہوئی، اس کے بازو کو تھامے لاڈ سے بولی۔ ایزل نے دانت پیستے اپنے غصے پر ضبط کیا۔ ہاں ضرور، مگر اب ایزل جا رہی ہے تو کیا ہوا میر، وہ کچھ بھی پہن لے گی، تم جانتے ہو ہم ایک جیسی ڈریسنگ کرتے آئے ہیں، تو آج پھر سے ہی۔ وہ ایک ادا سے اس کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے لاڈ سے بولی۔ آپ پہلے کرتی ہوں گی، مگر اب ان کی بیوی بھی ہے، میں اور شامل سیم ڈریسنگ کریں گے، آپ کسی اور کے ساتھ کر لیں۔ ایزل تیزی سے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھامے شامل سے جھٹکے سے غصے سے بولی تھی۔ رباب اور شامل حیرت سے ایزل کو دیکھتے رہ گئے، جب غصے سے رباب کو ہی گھور رہی تھی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی، بہتر ہوگا اپنی لمٹ میں رہو۔ بے عزتی کے سبب اپنے غصے سے سرخ چہرے سے ایزل کو گھورتی رباب کافی بدتمیزی سے بولی تھی۔ میری حد یہ ہے کہ میں اس گھر کے اکلوتے بیٹے کی اکلوتی بیوی ہوں، اور مس رباب آپ مجھے میری حدیں نہ ہی بتائیں تو ہی اچھا ہے، اس نے غزالی آنکھیں پھیلائے بے حد غصے سے کہا تھا۔ رباب اور شامل شوق کی سی کیفیت میں اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ رباب تو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے خائف ہوتے پیٹ پٹکتے روم سے نکلی تھی۔ میں تیار ہو جاتی ہوں، آپ بھی ریڈی ہو جائیں۔ ایزل شامل کے شاکڈ حالت کو اگنور کرتے جلدی سے اپنا اور اس کا ایک میچنگ ڈریس سلیکٹ کرتے اس کا سوٹ تھامے شامل کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈریس دیتے وہ جلدی سے اب اپنا ڈریس اٹھائے ڈریسنگ میں چلی گئی۔ ہاں تم کہاں ہو، سب ریڈی ہے، شامل بھی آئے گا پارٹی میں، بس تم خیال رکھنا کہ کسی بھی طرح سے وہ ایزل سے دور ہو جائے۔ مگر یہ سب میں کیسے دیکھوں گا، تم ہی ہو جو شامل کو الجھا سکتی ہو، کیتھی نے جلدی سے جواز دیا۔ سب کچھ ان کے پلان کے حساب سے تھا، اور اب ایزل اگر پارٹی میں جاتی تو ان کا کام آسانی سے ہو جاتا۔
اسے میں الجھا لوں گی کہتی ہے، مگر خیال رہے تمہارا اصل چہرہ کسی کے سامنے نہ آنے پائے۔ تم خود ایزل کے سامنے مت آنا۔ لڑکے ہائر کر دو تین۔ جو ہی وہ اکیلی ہوگی وہ اسے ٹیگ کریں جس سے وہ ڈسٹرب ہو کر پارٹی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بس تم اسے وہیں سے کڈنیپ کرو گے۔ رباب نے سگریٹ کا کش لگاتے اسے سمجھایا۔ اوکے ڈن، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ آج رات کی پارٹی کا انتظار رہے گا، اس نے پرسوچ انداز میں کہتے جلدی سے کال کٹ کی۔ شامیر چلیں؟ وہ گاڑی کے پاس کھڑا ایزل کا ویٹ کر رہا تھا جب اچانک سے رباب اجرت میں اپنے ڈائی کیے بالوں کو سیٹ کرتی باہر آئی تھی۔ شامیر نے موبائل اسکرین سے نگاہیں ہٹائے، اسے سر تا پیر بغور دیکھا جو اس وقت رائل بلو کلر کے ٹائٹ میکسی میں سلیو لیس بازو، کھلے بالوں اور خوبصورتی سے میک اپ سے سجے حسین چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اسے مسرائز کر گئی۔ شامیر کی نیلی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ بے ساختہ ہی آگے بڑھا تھا، مگر پھر ایک دم سے ہیل کی آواز پر وہ ٹھٹکا۔ چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی نگاہیں ایک پل کو ٹھہر سی گئیں۔ بلیک رنگ کی ساڑی میں دھمکتا وہ غیر معمولی حسن رکھنے والا نازک سا وجود کئی لمحوں تک شامیر بیگ کو سن سا کر گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، دھڑکنیں غیر معمولی حد تک تیز تھیں۔ شامیر نے بے چینی سے اپنا ہونٹ دانتوں تلے کچلا۔ جب وہ قاتل حسینہ ایک ادا سے چلتی رباب کو نظر انداز کیے شامیر کے پاس آئی تھی۔ بلیک کلر کے حجاب میں سرخ و سفید حسین چہرہ کسی مہکتے گلاب کی مانند کھل رہا تھا۔ حسین غزالی آنکھوں میں آج وہ پہلی بار کاجل دیکھ رہا تھا۔ شامیر کا یوں پاگلوں کی طرح ایزل کو دیکھنا رباب کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گیا۔ وہ دانت پیستی، پیر پٹکتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولے اندر بیٹھی تھی۔ چلیں؟ ایزل نے گلا گھنگھارتے شامیر بیگ کو ہوش کی دنیا میں لایا، جو بہکی بہکی نگاہوں سے حسن کی پری کو نہار رہا تھا۔ شامیر نے ایک گہرا سانس فضا میں بکھری اس مدہوش کن خوشبو میں بھرا اور پھر آئی برو اچکاتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ ایکسکیوز می، یہ میری سیٹ ہے، آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ایزل ایک ادا سے رباب کو دیکھ بولی تھی۔ رباب نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے شامیر کو دیکھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ شامیر نے چونکتے ایزل اور پھر خود کو دیکھتی رباب کو دیکھا، اسے نظروں ہی نظروں میں ریلیکس رہنے کا بولتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب رباب غصے سے لال پیلی ہوتی گاڑی سے اتری تھی۔ تھینک یو، اس کے نکلتے ہی ایزل مسکراتے ہوئے اندر بیٹھتے بولی۔ حالات جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ سنگین ہو چکے ہیں۔ سارے راستے شامیر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تھا، جبکہ رباب کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی ایزل کو شوٹ کر دیتی۔ اپنی اس جیلسی سے وہ خود بھی کافی حیران تھی، مگر ایزل کا شامیر کے قریب ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم دونوں اندر چلو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ گاڑی ہوٹل کے باہر پارکنگ ایریا میں روکتے بڑے تحمل مزاجی سے گویا ہوا، جب رباب غصے کا اظہار کرتے بنا سنے ہی باہر نکلی تھی۔ ایزل جانم تم بھی؟ رباب کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی پشت کو دیکھ وہ ایزل کی طرف جھکا، نرمی سے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے مخمور لہجے میں کہا، کیوں میرے سامنے کال کرنے میں آپ کو بل آئے گا؟ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی، اف یہ ادائیں یار، بس زبان ادھار دے آتی، آج کے لیے تو کمال ہو جانا تھا۔ وہ جلے دل سے اپنے ہاتھ کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا، باتیں مت بنایا کریں، میں کہیں نہیں جانے والی، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ایزل جان چکی تھی اس کا مقصد، جبھی فوراً سے اس کی امید پر پانی پھیرا۔ چلو یار، میں پھر بات کر لوں گا۔ وہ ہاتھ اٹھائے سلنڈر کیسے انداز میں بول گاڑی سے باہر نکل آیا اور پھر ایزل کا ہاتھ تھامے وہ ہوٹل کے مین ایریا کی جانب بڑھا جہاں اس نے پارٹی ارینج کی تھی۔ ہائے میر، تھینک گاڈ تو آیا۔ روحان جو اسے ہی دیکھنے باہر نکلا تھا، جب اب سامنے سے آتے میر اور ایزل کو دیکھ وہ چہکتا شامیر کے سینے سے آن لگا۔ او ہائے بھابھی۔ وہ گلے ملتا پیچھے ہوا تو خوش اخلاقی سے ایزل کو ہائے وش کیا، مگر شامیر کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ اس نے دوبارہ سے اپنے لفظوں پر غور کیا۔ او سوری، ہائے بھابھی جی۔ روحان نے دماغ پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ وہ بھابھی کے ساتھ جی لگانا بھول گیا تھا، جبھی فوراً سے جی بھی لگایا۔ چلیں؟ اس کا نازک کندھوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے شامیر نے ذرا رعبدار لہجے میں کہا، جب وہ شریف معصوم سا منہ بناتے رہ گیا۔ ایزل، ان سے ملو، یہ ہیں میری فرینڈز۔ شامیر بیگ جیسے ہی انٹر ہوا، لڑکیوں کا جھنڈ سا
تھا جو شہد پر بیٹھی مکھیوں کی طرح ان کی طرف لپکا تھا۔ شامیر نے بڑے دل سے لبوں پر گہری مسکان سجائے اپنی ایک عدد بیوی کا اپنی لاتعداد گرل فرینڈز سے تعارف کروایا۔ ایزل نے غصے سے اس حسین شخص اور پھر ایک خونخوار نگاہ ان بھوری ہلکی بٹر میں جگمگاتے ان پاگل کرتے ڈمپلز پر ڈالی۔ صرف فرینڈز؟ ایزل ضرورت سے زیادہ مسکراتی ایک ایک کا چہرہ ازبر کر رہی تھی۔ شامیر نے انگوٹھے سے پیشانی کو مسلا۔ نہیں، میرا مطلب اب فرینڈز ہے، پہلے گرل فرینڈز تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے حصار میں لیتے غمگین مگر مدھم لہجے میں اس کے کان میں گھستے گویا ہوا۔ ایزل اپنے کان پر اس کی دھمکتی گرم سانسیں محسوس کرتی جی جان سے لرزی۔ جہاں وہ بے باک سا شخص اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، وہیں ایک دم سے زوردار ہوٹنگ میں شامیر کو سراہا گیا۔ ویسے تمہاری وائف تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے میر، مان گئی تمہاری پسند کو۔ یہ فیونا تھی جو ابروڈ سے پاکستان اپنی ڈگری مکمل کرنے کو آئی تھی۔ شامیر کے ساتھ اس کا کافی اچھا وقت گزرا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے باقی کی لڑکیوں کی طرح شامیر کو تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کچھ ماہ تک خود ہی اس ریلیشن سے اکتا گئی تھی، جبھی دونوں کی آپسی رضامندی سے بریک اپ ہوا تھا۔ یہ بات شامیر بیگ کے فرینڈ سرکل میں کافی مشہور ہو چکی تھی۔ تھینکس فیونا، تم جانتی ہو میری نگاہیں حسین شے پر کسے اٹکتی ہیں، اس نے آنکھوں کی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالتے کہا تھا۔ وہیں حمزہ اور روحان کے ساتھ اس کے باقی کے دوست بھی اس کی بات پر کہکا لگائے ہنسے تھے۔ پارٹی کچھ دیر پہلے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی، جسے چار چاند شامیر بیگ کی آمد نے لگایا تھا۔ کیا ہم تمہاری وائف کو لے جائیں کچھ دیر کے لیے؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ، فیونا نے عاجزانہ سے لہجے میں کہا تھا۔ ایزل کو وہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی۔ وجہ اس کا بولڈ ڈریسنگ سینس تھا، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شامیر نے حامی بھر چکا تھا۔ لے جاؤ، مگر خیال رہے اس میں جان بستی ہے شامیر بیگ کی۔ شامیر کی نگاہیں ایزل پر ٹکی تھیں۔ ان بولتی نگاہوں کا کچھ ان کہا پیغام ایزل سمجھ نہ پائی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر صرف آنکھوں سے۔ وہ الجھا ہوا سا شخص، اس کی پراسرار سحر انگیز نگاہیں ہر بار کی طرح ایزل جاوید اختر کو تجسس و حیرت میں ڈال گئیں۔ وہ بے چینی سے مڑتی اس خوبرو مرد کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ ایزل کچھ لوگی؟ فیونا کے ساتھ بیٹھتے اسے کافی وقت ہو چکا تھا، مگر فیونا نے اسے بور نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کا انگلش لب و لہجے میں اردو بولنا اور کچھ الفاظ غلط بولنا کافی اچھا لگ رہا تھا ایزل کو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے انکار کر گئی۔ تو آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی شامیر سے؟ ایزل نے تجسس سے پوچھا۔ جب اس کی بات سنتے ہی فیونا کھلکھلا اٹھی۔ او کم آن ڈارلنگ، وہ ہنستی چلی گئی۔ ایزل کو اس کا یوں پاگلوں کی طرح ہنسنا عجیب لگا تھا۔ میری اس سے ملاقات صرف چند بار ہی ہوئی ہے، وہ بھی تب جب اسے کوئی ضروری کام ہوتا ہے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ ایزل چونکی۔ کیسا کام؟ وہ الجھن سے پوچھنے لگی۔ کچھ خاص کام ہے، بتا نہیں سکتی سویٹی، راز ہے، فیونا نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ ایزل نے گردن موڑے شامیر کو دیکھا تو آنکھیں ایک پل کو بے یقینی سے پھیلی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ شاہانہ مرد کافی مہارت سے رباب کے ساتھ اسٹیج پر ڈانس کرنے میں مگن تھا۔ ایزل کا دماغ سن سا ہو گیا، آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ شامیر کا ہر اسٹیپ کسی ماہر ڈانسر کی طرح تھا، اور رباب کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میوزک کی بیٹ پر ان کے ہر ایک اسٹیپ کے ساتھ شامیر اور رباب کے نام کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ ایزل کو اپنا آپ انفٹ سا محسوس ہوا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتے تیزی سے وہاں سے نکلی۔ کون ہے؟ وہ واش روم میں بند اپنا چہرے پر ماسک سیٹ کر رہا تھا جب ایک دم سے واش روم کا دروازہ نوک ہوا۔ کیتھیو نے غصے سے پوچھا۔ اسے جلدی سے نکلنا تھا، وقت بے حد کم تھا، اوپر سے رباب نے سگنل دے دیا تھا۔ ہو دی ہیل آر یو؟ وہ دھاڑا اور تیزی سے کہتے دروازہ کھولا۔ تم؟ کیتھیو نے منہ سے حیرت سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ نہیں، تیرا باپ، مقابل نے سرد لہجے میں کہتے دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ کیتھیو نے تیزی سے اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر مقابل نے پھرتی سے کلا بازی کھاتے اس کی گردن کو ٹانگوں میں دبوچ لیا۔ گو ٹو ہیل! فرش پر کپکپاتے کیتھیو کے وجود کو دیکھتے مقابل نے ٹانگوں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھایا اور پھر اگلے ہی لمحے کسی ماہر فائٹر کی طرح اس کی گردن کو جھٹکے سے توڑا۔ کڑک کی زوردار آواز کے ساتھ ہی کیتھیو کی آنکھوں کی پتلیاں باہر کو ابل پڑیں۔ مقابل نے تعصب سے سر کو نفی میں جھٹکا اور پھر ایک دم سے کھڑا ہوا۔
واش روم میں ہے اس کی لاش، اٹھاؤ اسے۔ سرد برفیلا لہجہ تھا جسے سنتے ہی موبائل کال کی دوسری جانب موجود وجود ٹھٹر سا گیا، جبکہ وہ اپنی بات کہتا ایک ناگوار نگاہ کیتھیو کے مردہ وجود پر ڈالے لمحوں میں وہاں سے غائب ہوا۔ "ہے بیبی، یو آر سو ہاٹ"۔ ایزل دل برداشتہ ہوتے ہوٹل سے نکل آئی تھی۔ گاڑی میں جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ پچھلے ایریا میں موجود سوئمنگ پول کی طرف گئی۔ وہاں بیٹھے وہ بے آواز رو رہی تھی جب اپنے آس پاس سے اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ایزل کا سانس خشک ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی، 4 لڑکوں کے ٹولوں نے اسے آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ "پیچھے ہٹیں، مجھے جانا ہے"۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا تھا، مگر اپنے خوف پر قابو پانے کی سعی کرتے وہ ایک دم سے مضبوط لہجے میں بولی، "ارے اکیلی کہاں جاؤ گی، ہم ہیں نا، آرام سے چھوڑ آئیں گے"۔ ہا 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 ہا۔ ان میں سے ایک ایزل کے حجاب کو چھوتا بے باکی سے بولا تو باقی کے چاروں نے بلند آواز میں قہقہہ لگایا، "دور ہٹو میرے شوہر"۔ "یار چھوڑو شوہر کو، آج تمہیں ہم ایسی کمپنی دیں گے کہ شوہر کو بھول جاؤ گی تم"۔ ہا ہا ہا۔ وہ بے باکی سے قہقہے لگاتے اپنے قدم ایزل کی طرف بڑھا رہے تھے، جبکہ وہ خوفزدہ سی ہوتے پیچھے کو قدم اٹھاتی دل ہی دل میں شامر کو پکار رہی تھی۔ ان لڑکوں کو گندی نگاہوں سے اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اسے دوبارہ سے چھوتا، وہ تیزی سے بھاگنے کے سے انداز میں پلٹی جب ایک دم سے وہ پیچھے موجود سوئمنگ پول میں منہ کے بل گری۔ وہ لڑکے ایزل کے اچانک گرنے پر ہڑبڑا اٹھے۔ ادھر شامر بیگ جو ایزل کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا، ہوٹل کی پچھلی سائیڈ بنے پول میں کچھ گرنے کی آواز پر اسے زوردار آواز میں پکارتا اسی طرف آیا۔ جب وہ لڑکے اپنی طرف کسی کو آتا دیکھ اور شامر کی آواز سنتے پھرتی سے دوسری سائیڈ سے بھاگے۔ "ایزل"۔ شامر وہاں پہنچا تو پانی میں ڈوبتی ایزل کو دیکھ اس کا سانس سا رک گیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے ہی پانی میں کودا۔ "ایزل، اوپن یور آئیز"۔ شامر اسے پانی سے باہر لائے یوں ہی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھے پاگلوں کی طرح اس کا سفید پڑتا چہرہ تھپکنے لگا جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ "ایزل"۔ شامر نے بے قراری سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو سائیڈ کیا اور پھر تیزی سے اسے باہوں میں بھرتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ رباب باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ اس نے غصے سے جبڑے بھیج لیے۔ ابھی تک تو کیتھیو کو اس لڑکی کو کڈنیپ کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ ہے کہاں؟ وہ بے چینی سے ماتھا مسلتے موبائل فون پر کیتھیو کو کال کرنے لگی۔ "ہاں رچرڈ، کہاں مر گئے ہو تم سب؟ اور کیتھیو کہاں ہے"۔ "میم وہ"۔ "کیا وہ بولو کچھ بھی"۔ رباب غصے کی زیادتی سے چیخ پڑی تھی، جبکہ رچرڈ نے سامنے پڑی کیتھیو کی خون آلودہ شرٹ کو دیکھا۔ "سر غائب ہیں میم، اور ان کی شرٹ جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ مجھے واش روم میں خون سے بھری پڑی ملی ہے"۔ رچرڈ کی بات پر رباب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آنکھیں حد درجہ پھیلی وہ بے یقینی سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ اس نے سانس بھرتے آنکھوں سے اوجھل ہوتی شامر بیگ کی گاڑی کو دیکھا اور پھر جیسے اس کا دماغ مائع ہو چکا تھا، وہ اسے لیے سیدھا پیلس لوٹا تھا۔ تہمینہ بیگم نے چائے پیتے ایک کاٹدار نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر اس کے لیے فکر دیکھ وہ غصے سے دانت پستی سر تنفر سے جھٹک گئی۔ "ایزل"۔ شامر نے بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر ڈالا اور پھر اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ ایزل کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھ شامر نے اسے اٹھائے سینے سے لگایا اور پھر اس کی پشت کو رب کیا۔ ایزل کے منہ سے ہلکی سی آواز کے ساتھ پانی باہر کو نکلا، جس پر وہ کھانستے ہوئے ہوش میں لوٹی۔ شامر کی جان میں جان آئی۔ اس نے تیزی سے اسے بیڈ پر ڈالا اور فوراً سے ٹاول اٹھائے اور بے حد نرمی سے اس کے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ ایزل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو اسے اپنا پانی میں گرنا یاد آیا۔ "ٹھیک ہو تم"۔ گمگیر بے قرار سے لہجے میں پوچھے گئے سوال کے بعد وہ مقابل کا دھمکتا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ "باہر کیوں نکلی تھی تم؟ اگر کچھ ہو جاتا تو"۔ اس کا لہجہ بے قراری سموئے تھا۔ ایزل کو چڑ سی ہوئی ان نیلی آنکھوں میں بے چینی دیکھ وہ پہلو بدلنے لگی، مگر کمر پر لپٹے اس کے ہاتھ نے اس کی کوشش رد کر دی۔ "تم خوش تھے اپنی منگیتر کے ساتھ تو میں وہاں کیا کرتی"۔ ایزل نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سے وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ "یار سب نے ضد کی تھی کہ ڈانس کرو، روبی اچھا ڈانس کرتی ہے، بس اسی لیے مجھے مجبوراً کرنا پڑا"۔ شامر نے مسکراتے ہوئے اس کا سرخ انگارا ہوتے رخسار کو انگلی کی پوروں سے سہلاتے کہا۔ ایزل کا جیلس ہونا اسے بہت بھا رہا تھا۔ "تو ابھی چلے جاؤ اس کے پاس"۔ ایزل تڑق کر کہتی اٹھنے لگی، جبکہ شامر نے پھر سے اس کی کوشش ناکام بنائی۔
پیچھے ہٹو مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ نگاہیں چراتے فل ناراضگی دکھا رہی تھی، جبکہ مقابل بنا سنے اپنی منمانیوں پر اتر رہا تھا۔ ایزل کی ہر کوشش ناکام کرتے ہوئے اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ آج آپ آفس نہیں گئے؟ کچن سمیٹنے کے بعد وہ ذکیہ بیگم کے ڈانٹنے پر روم میں چلی آئی، جہاں یسال ابھی تک رات والے حلیے میں بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ آج نہیں جانا۔ اس نے ایک نگاہ سفینہ پر ڈالے مختصر کہا اور پھر نگاہیں ٹی وی پر جما دی۔ مگر کیوں نہیں جانا؟ وہ تیزی سے اس کی طرف آتے سوال گو ہوئی۔ ویسے ہی۔ وہ پھر سے نیوز میں مگن مختصر سا بولا جب سفینہ نے دانت پیستے ریموٹ اس سے لیتی ٹی وی بند کر دی۔ یار سفینہ دو، ادھر نیوز چل رہی تھی۔ وہ ٹی وی بند ہوتے ہی مچل اٹھا، فوراً سے اٹھتے وہ ریموٹ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ بالکل بھی نہیں دوں گی یہ ریموٹ۔ صبح شام آپ کو بس ایک ہی کام ہے، یہ نیوز سننا۔ اسی لیے نہیں جا رہے نا آج آپ کام پر؟ وصال کے دیے مان نے اسے مغرور کر دیا تھا۔ وہ اب بنا جھجکے اس سے لڑتی تھی اور اپنی ہر بات اس سے شیئر کر لیتا بھی۔ سفینہ کی اور اپنی ہر بات اسے شیئر کر لینا بھی سفینہ کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ یار نیوز تو میں آفس میں بھی سن لیتا ہوں، اور چھٹی میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ آج تمہارا چیک اپ ہے، بھول گئی؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے سے 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑی سفینہ کے پاس ہوا اور بے حد نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا۔ ہاں اگر مگر نہیں، 1 مہینے سے میری بیٹی نے تمہیں تنگ کیے رکھا ہے۔ اب ڈاکٹر سے مشورہ ہو ہی جائے۔ سفینہ چونکی، حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سچ تھا کہ وصال اختر جب بھی بولتا تھا وہ بیٹی ہی مانگتا تھا، اور اب تو اس کے یقین پر سفینہ کئی بار حیران بھی ہوتی تھی۔ اگر بیٹا ہوا تو کیا اسے پھینک دیں گے؟ سفینہ کو تشویش لاحق ہوئی، جس پر وہ ہنستا چلا گیا۔ یار بیٹا بھی ہوگا، ڈونٹ وری، پہلے میری بیٹی کو تو آنے دو۔ وہ کافی گہرے مگر بے باک سے لہجے میں بولا تو سفینہ کا چہرہ ایک دم سے شرم سے لال پڑ گیا۔ وہ تیزی سے بہانہ بنائے ہر بار کی طرح روم سے نکل آئی۔ ایزل بیٹا طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ صبح کا ناشتہ خود سے رضا بیگ کے کمرے میں لائی تھی جب وہ اخبار ایک جانب رکھتے محبت سے پوچھنے لگے۔ ایزل نے ہلکا سا مسکراتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اب ٹھیک ہوں انکل۔ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر ایک جانب بیٹھ گئی۔ انکل نہیں، تم بھی شامیر کی طرح ڈیڈ بولا کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ اوکے انکل۔ ایزل نے لبوں پر مسکراہٹ سمٹے حامی بھری۔ پھر انکل۔ رضا نے اسے جان بوجھ کر گھورا اور لفظوں پر زور دیا۔ او سوری ڈیڈ۔ ایزل نے فوراً سے پہلے اپنا جملہ درست کیا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد وہ کچن سے سیدھا اپنے روم میں آئی۔ شامیر ضروری کام کا کہتے صبح جلدی ہی نکل گیا تھا۔ ایزل کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی تو وہ چونکی۔ ان نون نمبر دیکھ اس نے کال کٹ کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتی، فون پر میسج ٹون بجی۔ ایزل نے میسیجز کھولے تو اسی نمبر سے میسج تھے۔ اگر شامیر بیگ کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی ہو تو جلدی سے اس پتے پر آؤ، تمہارا خیر خواہ۔ 2 لائنوں کا میسج تھا جسے پڑھتے ہی ایزل کا وجود ساخ سا پڑ گیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون کو میز پر رکھا اور پھر بہت سوچنے کے بعد وہ تیزی سے چادر خود پر اوڑھے فون لیے باہر نکلی۔ تم کب چھوڑ رہے ہو ایزل کو میر؟ وہ رباب کے ساتھ ایک روم میں تھا۔ رباب کل رات کو ناراض ہو کر ہوٹل چلی آئی تھی، جسے اب شامیر منا رہا تھا۔ یار کچھ دن کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، اس کی فکر مت کرو تم۔ یہ بتاؤ شادی کا کیا پلان ہے؟ شامیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رباب کا چہرہ ایک پل کو بدلا، جسے شامیر نے بخوبی نوٹ کیا۔ شادی بھی کر لیں گے، ابھی مجھے کسی کام سے واپس جانا ہے، رباب نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے کہا، مگر شامیر بیگ کی شارپ نگاہوں سے اس کا ڈر چھپ نہ سکا۔ اس بار تم واپس نہیں جا پاؤ گی رباب، شامیر نے مسکراتے ہوئے پراسرار سے لہجے میں کہا تو رباب چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس بار میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، شامیر نے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تو رباب نے تیزی سے اس کی گردن کے گرد حصار باندھے سر اس کے سینے میں دیا۔ وہ تو یہ ضروری میٹنگ تھی تمہارے مسٹر شامیر بیگ۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے کے منظر کو دیکھ ایزل کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ وہ اپنے آپ پر ضبط کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئی تھی۔ شامیر ایزل کی موجودگی پر ایک دم سے رباب سے دور ہوا تھا، وہیں رباب اپنا پلان پورا ہونے پر معنی خیزی سے مسکرائی۔ صحیح کہا تھا سب نے، تم ایک نمبر کے گھٹیا منافق انسان ہو۔ تمہارے جتنا دوغلا اور کریکٹر لیس انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ضبط کی انتہاؤں کو چھوتی ایک دم سے دھاڑی تھی،
جس شخص نے اس کے اندر اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، آج وہی شخص اسے سب سے بڑا منافق اور دوغلا انسان لگ رہا تھا۔ ارے پہلے بتا دیتے، صرف میرے جسم کی طلب ہے، تمہیں کیوں رچایا یہ محبت کا کھیل، گھٹیا انسان؟ وہ غصے سے چیختی اس کے گریبان کو تھام گئی۔ تم ہوتی کون ہو میرا کریکٹر جج کرنے والی؟ اشتعال میں ایزل کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے وہ تیز و غصے سے دھاڑا۔ ایزل کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑا تھا۔ وہ پرزور کوشش کرتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے لگی۔ تم کبھی بدل نہیں سکتے شامیر بیگ، میری غلط فہمی تھی کہ تم جیسے کریکٹر لیس انسان سے محبت کر بیٹھی، جو شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی باہر رنگ رلیاں منائے۔ اس جیسے بد کردار شخص سے کس بات کی توقع؟ نفرت و حقارت سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتی وہ شامیر کے پیچھے کھڑی رباب کو دیکھ گررائی تھی۔ ہاں ہوں میں ایسا، میری زندگی میری مرضی، میں جس سے مرضی اور جتنی مرضی تعلق بناؤں۔ بیوی ہو بیوی بن کر رہو، اوقات مت بھولو اپنی۔ دانت پیستے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا ایزل جاوید اختر کو لمحوں میں اس کی اوقات دکھا گیا۔ چٹاخ! ایزل کا نازک ہاتھ ایک دم سے اٹھا شامیر بیگ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کمرے کی در و دیوار میں اس تھپڑ کی گونج کافی حد تک گونجتی رہی۔ رباب حیرت سے منہ کھولے ہکا بکا سی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی شامیر اور ایزل کو دیکھتی رہی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو شامیر بیگ کہ تمہارے جیسے بد کردار زانی کو کوئی پاکیزہ رشتہ ملے۔ آج میں ایزل جاوید اختر پورے ہوش و حواس میں تم سے اپنا ہر تعلق ابھی اور اسی وقت توڑتی ہوں۔ اس کے لفظوں میں شعلے برپا تھے جسے وہ اپنے کہے کو پورا کرے گی۔ شامیر کا چہرہ ایک پل کو سرد سا ہوا۔ ایزل کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے آج پہلے سے بھی زیادہ اور نہ ختم ہونے والی نفرت دکھی تھی۔ وہ لب مضبوطی سے پیوست کرتے قلب سے آنکھیں میچ اپنے آپ سے دور ہوتی ایزل کو محسوس کرتا رہ گیا۔ 5 سال بعد۔ ہے یو، ویئر آر یو گو؟ واٹ ہیپن؟ اپنے نام کی پکار پر اس کی نیلی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ وہ سرخ ہونٹوں کو موڑے غصے سے مڑا۔ وہ خود کو دیکھتی لونا کو گھورتے وہ آئیبرو جھکاتے استفسار کرنے لگا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے تو تم میرے ساتھ نہیں چلو گے میرے گھر؟ لونا کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کے رکنے اور پھر بات سننے پر وہ بے تحاشا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سوری بٹ مجھے آج جلدی گھر جانا ہے، اس نے تیزی سے انکار کرتے ماتھے پر بکھرے اپنے بھورے بالوں کو پیچھے کیا۔ او ویر پلیز صرف تھوڑی دیر دیکھو، میں نے موم سے پرومس کیا ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ گے۔ لونا نے اداسی سے منہ پھلائے کہا جس کی پرواہ شاویر کو بالکل بھی نہیں تھی۔ میری موم گھر اکیلی ہیں لونا، اینڈ آئی ہیو ٹو گو۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا اور لمبے لمبے قدم اٹھائے وہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ قدموں کی تیز چاپ کے ساتھ ہی سے اندر داخل ہوتا دیکھ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے تیز لہجے میں گویا ہوئے۔ او کون سا وقت ہوتا ہے گھر آنے کا؟ اس نے الٹا ان کے قریب ہوتے سوال پوچھا جس پر رضا بگڑے۔ دانت پیستے وہ غصے سے اسے گھورنے لگے۔ بہت ہو گیا میر، چھوڑو یہ بے جا کی ضد، شادی کر لو، اپنا گھر بساؤ تاکہ مجھے سکون ملے کچھ۔ تاعمر تم نے سکون نہیں دیا، اب تو کچھ خیال کر لو۔ ان کا لہجہ بے بسی سموئے تھا جبکہ ان کی بات پر مقابل کھڑے اس شاہانہ مرد کی آنکھوں میں سرخی تیری۔ شادی ایک بار ہوتی ہے ڈیڈ، اور آپ جانتے ہیں وہ میں کر چکا ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو کہاں ہے تمہاری بیوی؟ خدا کے لیے نکل آؤ اس وہم سے، ایزل جا چکی ہے تمہیں چھوڑ کر، اب وہ کبھی مڑ کر بھی نہیں آئے گی۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کا ضبط بھی ٹوٹا تھا آج۔ وہ اس قدر اونچے لہجے میں دھاڑے کہ پہلے کی در و دیوار سے ٹکراتی ان کی بلند آواز کئی لمحوں تک گونجتی رہی۔ شامیر بے حس و حرکت کھڑا تھا مگر اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ وہ چھوڑ کر نہیں گئی ڈیڈ، وہ سر ٹھٹرا دینے والے لہجے میں بولا۔ آج 5 سال بعد اس کے لبوں سے ایزل کا ذکر ہوا تھا اور لہجہ اس قدر شفاف و سرد تھا کہ اس کا باپ بھی ایک پل کو ساختہ رہ گیا۔ میں نے اسے جانے دیا اس لیے وہ گئی، وگرنہ وہ مجھ سے 5 سال تو کیا 5 منٹ بھی دور نہ ہو پاتی۔ اس کا لہجہ چٹانوں کی طرح مضبوط تھا۔ رضا حیرت سے ساخت اسے دیکھتے رہ گئے۔ تیاریاں شروع کر لیں، بہت جلد آپ کی بہو ہمیشہ کے لیے واپس آنے والی ہے۔ رضا کو ساخت دیکھ شامیر نے پیار سے ان کے گال کو تھپکتے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بڑھتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ بیگ صوفے پر رکھتا کچن میں چلا آیا جہاں اس کی موم برتن واش کر رہی تھی۔ ویر نے انہیں پیچھے سے اپنے ننھے ہاتھوں سے ہگ کرتے سلام کیا۔
وہیں اس کا چھوٹا سا حصار اپنے گرد محسوس کرتے ایزل کے ہاتھ تھم سے گئے۔ حسین لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ واش کیے اور پھر اس کے سلام کا جواب دیتی وہ ذرا سا جھکی اور اپنے بیٹے کو باہوں میں بھرتے سینے سے لگایا۔ ہاؤ آر یو؟ اس کے سرخ گالوں پر بوسے دیتی وہ محبت سے ہر بار کی طرح پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم آلویز گڈ موم۔ شاویر نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو ان کی گردن میں حمائل کرتے نرم لہجے میں کہا، جس پر ایزل کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آج لونا کی برتھ ڈے تھی، آپ گئے نہیں؟ ایزل اسے گود میں بھرے کچن سے نکلتے اس سے سوال گو ہوئی۔ موم، وہ اب میری لسٹ میں نہیں رہی، اینڈ یو نو جب میں کسی سے فرینڈ شپ ختم کرتا ہوں تو دوبارہ فرینڈ شپ نہیں کرتا۔ اپنی سوچ کے مطابق وہ اپنی فیلنگز ایزل سے شیئر کر رہا تھا اور وہ پوری طرح سے متوجہ اپنے جان سے عزیز بیٹے کو سن رہی تھی۔ واہ، کیا وہ صرف فرینڈ تھی؟ اسے صوفے پر بٹھائے ایزل اس کے پاس ہی بیٹھتی، اپنی نیلی آنکھوں والے حسین شہزادے کے بالوں کو بکھیرتی وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ شاویر نے سنجیدگی سے اپنی موم کو دیکھا اور پھر گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ ناٹ ایٹ آل، وہ بالکل مدھم آواز میں زیر لب بڑبڑایا۔ کیا پھر سے کہو؟ ایزل اس کی منمناہٹ سنتی آنکھیں چھوٹی کیے پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے شوز بھی اتار رہی تھی۔ موم، آپ جانتی ہیں مجھے گرل فرینڈز بنانا بالکل پسند نہیں۔ وہ چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے ڈٹائی سے جھوٹ بول گیا۔ ایزل نے حیرت سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر کہیں سے بھی جھوٹ کا شعبہ تک نہیں تھا۔ اس نے شاویر کا گمان ہوا، وہ ایک دم چونکی۔ سر جھٹکتے اپنی اندرونی کیفیت پر پردہ ڈال وہ شاویر کے شوز اتار نیچے رکھتی اب پوری طرح سے شاویر کی جانب متوجہ تھی۔ ویر میری جان، آپ فریش ہو جاؤ، پھر آج مسٹر حامد کے پاس بھی جانا ہے۔ اس کے سرخ و سفید خوبصورت معصوم چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے وہ بے حد محبت سے بولی، جس پر شاویر نے منہ بسورا۔ موم، کیا ہم کل جا سکتے ہیں؟ کچن میں جاتی ایزل کی پشت کو دیکھتا وہ ایک آخری کوشش کرنے لگا۔ نو ویر، اٹس ارجنٹ، ایزل نے ذرا سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ بے بسی سے گردن لٹکائے مردہ قدموں سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اللہ حافظ۔